السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا جہاد کتب علیکم القتال جس کو کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر قتال فرض ہو گیا، گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ رانگ سائڈ پر کیسے آ گیا، اپنی بنیاد سے ہٹ کر غیر اسلامی طریقے پر کیسے آ گیا اور کن عوامل کے تحت آیا اور کن عوامل کی بنیاد پر اب بھی ہو رہا ہے۔ اس میں جب سے خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا، خلافت امامت کا دور ختم ہونے کے بعد امت تقسیم ہو گئی، تو اس کے بعد سلاطین کا دور شروع ہو گیا۔ سلاطین کے دور میں ٹوٹا پھوٹا جہاد، یعنی کہ شرعی 3 شرائط جو کہ مسلمین ہو جائیں یا خراج دیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ان 3 شرائط پر پھر بھی جہاد ہوتا رہا۔ حالانکہ سلاطین کے دور میں بھی سب سے بڑا یہ جہاد تھا کہ جو امت تقسیم ہے اور جو یہ سلاطین بنے بیٹھے ہیں، ان کا خاتمہ کر کے امت کو وحدت میں لایا جائے اور ایک جماعت کی شکل میں لایا جائے، یہ جہاد بنتا تھا۔ لیکن چونکہ ان طالب علموں نے بنا بنایا دین اسلام سیکھا ہوا تھا، پڑھا ہوا تھا، جیبوں میں پڑھا ہوا تھا ان میں سے کوئی ایک ایسا بندہ بھی، عالم دین بھی اور مجاہدین میں سے بھی اور فقہاء میں سے بھی ایسا بندہ نہیں اٹھ سکا اور بیان نہیں کر سکا کہ بھئی اس وقت سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ کو ایک کیا جائے، اللہ رسول کے ماننے والوں کو ایک جماعت کی شکل میں، ایک امت کی شکل میں ایک کیا جائے۔ سب سے بڑا تو یہ جہاد ہے، ہم تقسیم ہیں، ہمیں تو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم آگے اللہ کے راستے میں لڑیں۔ لیکن وہ ان 3 شرائط کی بنیاد پر بنے بنائے اسلام کی بنیاد پر آگے لڑتے رہے۔ آخرکار ایک ایسا دور بھی آ گیا سلاطین کے بعد، یعنی کہ میں تو یہ کہوں گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اسلام کی شرعی اصول کی بنیاد پر، قوانین کی بنیاد پر جہاد نہیں کیا، کیونکہ جہاد کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے سارے ایک ہوں اور کاننا ہم بنیان مرصوص ہوں، بادشاہی دور نہ ہو بلکہ خلافت امامت کا دور ہو، تو اس میں جہاد جو ہے وہ فرض عین ہے۔ اس کے علاوہ تقسیم امت میں تو فرض عین تقسیم امت کو وحدت میں لانا ہے، اس کو یعنی کہ آپ وحدت میں لائیں گے تو سب سے بڑا یعنی کہ تمام فریضوں کو چلانے والا سسٹم ہی یہ ہے کہ امت وحدت میں آئے۔ تو جب امت ہی وحدت میں نہیں ہوگی، وہ جماعت کی شکل میں نہیں ہوگی، تو جہاد کس کے لیے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آپ کا نظام ہی نہیں ہے، نظام یعنی کہ اسلام کو نظام کہتے ہیں، جماعت کہتے ہیں، عرف عام میں اسلام کہتے ہیں، عرف خاص میں اسلام کو دین کو نظام کہتے ہیں، نظام کو نظم، نظم سے تنظیم، تنظیم سے جماعت نکلا ہے۔ اگر اسلام جماعت کی شکل میں نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ بھئی اسلام ہی نہیں ہے تو آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ چاہے 3 شرائط کی بنیاد پر بھی لڑ رہے ہو، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جو جہاد کیا 3 شرائط کی بنیاد پر، اسلام تو نہیں تھا، تو وہ کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ یعنی کہ وہ کس چیز کے لیے لڑتا، آگے جہاد کرتا رہا؟ اس طرح ہی سلطان تغرل ہے، وہ آپ سلطان ہیں، سلطان تو اللہ ہوتا ہے، سلطان تو حجت کو کہتے ہیں، دلیل کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں سلطان ہوں اور کوئی سلطان ہی نہیں ہے اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے اور کوئی حجت ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر سلطان سب سے بڑا تو ظلم یہ ہے کہ اسلام کے اندر سلطان ہو اور سلطانی کو ختم کیا جائے، سب سے پہلے اسلامک ورلڈ کو ایک کیا جائے، اس کو ایک جماعت کی شکل میں لایا جائے۔ یہ کام کسی نے کیا نہیں، بنا بنایا اسلام دماغ میں چھایا ہوا تھا وہ کہ یہ بنا ہوا ہے، اس طرح کا اسلام، اس طرح کا جہاد ہوتا ہے، ان 3 شرائط کی بنیاد پر ہوتا ہے۔
یہ ٹوٹلی یعنی کہ پتہ نہیں تھا کہ ان 3 شرائط کی بنیاد پر کیوں ہوا، اس کی سیاق و سباق کیا ہے، کیسے ایک جماعت بنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کتنی محنت سے افراد کی تربیت کر کے ایک جماعت کا رنگ دے کر ایک یعنی کہ کرنا ہم بنیان مرصوص بنا کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانے کے بعد یہ جہاد کا آغاز کیا۔ تو اس میں آگے آ جائیں تو صرف سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں، تغرل ہی نہیں، بلکہ سلطان محمود غزنوی نے بھی انہی خطوط پر ہی جہاد کیا، جن خطوط پر انہوں نے کیا، یہ بھی سلطان تھا۔ اگر ہم کہیں جی یہ ہمارے ہیرو تھے، ہم ان کو جھٹلا نہیں سکتے، یہ ہمارے بادشاہ تھے، تو پھر اللہ بادشاہ کو چھوڑ دو، پھر ان بادشاہوں کو مانو، اور دیکھو ان بادشاہوں کے دور میں جتنے بھی جہاد ہوا وہ سارے کے سارے علاقے اب تک ڈسپیوٹڈ ہیں۔ جتنا بھی امامت خلافت راشدہ میں جہاد ہوا ان کا ایک علاقہ بھی ڈسپیوٹڈ متنازع نہیں ہے اب تک۔ یہ غور و فکر کا مقام ہے امت کے لیے، ایک سوچنے کا، غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر کار یہ جو سلاطین کے دور میں ہم نے فتوحات کی کرتبہ سے لے کے ادھر تک باقی علاقوں میں جتنے بھی سائپرس ہو گیا، یہ ہو گیا، یا فلسطین ہو گیا، صلاح الدین ایوبی نے کیا، یا یہ آپ کشمیر کا لے لیں، یعنی کہ ان علاقوں میں کس نے یعنی کہ سلطانی دور کے میں یہ کام ہوئے اور یہ علاقے ڈسپیوٹڈ ہیں، جتنے بھی علاقے ڈسپیوٹڈ ہیں یہ سارے سلطانی دور کے ہیں۔ یہ کوئی خلفائے راشدین کے دور کا علاقہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے کہ جو اسلام میں اب تک ڈسپیوٹڈ قرار دیا گیا۔ دشمن بھی اصول کو مانتا ہے، قانون کو مانتا ہے، لڑائی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جنگ کے بھی کوئی صلح کے قوانین اصول ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بالائے طاق رکھ کر اسلام کے بنیادی قوانین کو، اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر جہاد کریں گے تو پھر ایک ایسا دور بھی آنا تھا کہ جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، کہ جو بادشاہی سے بھی، ملوکیت سے بھی بگڑی ہوئی شکل، یعنی کہ اجارہ داری کی، جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ طاقتوں نے یعنی کہ ڈیموکریٹک سسٹم کو تقویت دے کر ایک نظام بنایا ڈیموکریسی کا، تو وہ اس سے بھی یعنی کہ بھیانک قسم کا جال تھا اسلامک ورلڈ کے لیے۔ اس ڈیموکریسی کے دور میں بھی جہاد ہوا، اور اللہ رسول کی لعنت ہو ان پر جہاد کرنے والوں پر کہ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا، اتنے گر گئے، اتنے گھس پٹ گئے، اتنے گھٹیا ہو گئے کہ چلو پہلے تو سلاطین کے دور میں 3 شرائط پر ہوتا رہا، چلو ہم ان 3 شرائط پر ہی کریں، کیونکہ یہ ایجنسیوں کے یعنی اعلیٰ کار بن کر یہ انہوں نے جہاد کیا، تو یہ 3 شرائط تو ان کے پاس آنی نہیں تھی کسی طرف سے بھی۔ یہ تو انہوں نے یعنی کہ آپ قرآن میں واضح ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو طاغوت کے بندے ہیں اور لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں۔ تو یہ طاغوت کے راستے میں لڑتے رہے، کبھی امریکہ نے شہ دی تو رشیا سے ٹکرا گئے، کبھی رشیا نے شہ دی تو امریکہ کے خلاف ہو گئے، اس طرح کر کے یعنی کہ یہ مسلمین 25 لاکھ مرڈر کروا چکے اس سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے لے کر ایران، عراق، کویت تک، یعنی کہ کیمیکل ویپن سے بھی کروا چکے، اب پھر اسی رشین فیڈریشن کے یعنی کہ بلاک میں شامل ہیں اور کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ ان کا جہاد تو یہ ہے، یہ 3 شرعی شرائط کو بھی چھوڑ کر یعنی کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ ایک تو تقسیم امت، دوسرا 3 شرعی شرائط کی بنیاد پر بھی نہ ہونا، یعنی کہ اس سے بھی اگلی کوئی گری ہوئی حالت بھی جہاد کی آ سکتی ہے، جو اب کر رہے ہیں افغانستان کا بارڈر کا اور پاکستان کا جو جہاد ہو رہا ہے، مجاہدین ہیں جی، وہ جی بڑے جی مجاہدین ہیں، اور سابقون الاولون مجاہدین ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ پہلے بھی دہشت گردی کرتے رہے ہیں، وہ فساد فی الارض پیدا کرتے رہے ہیں، اور زمین میں فساد پیدا کر کے وہ اسلام لانا چاہتے ہیں، تو وہ غلط طریقے پر جو چلے گا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا، جو بنیاد پر اپنی پر نہیں چلے گا، جو اپنے اصول پر نہیں چلے گا، جو اصل الاصول جو اس کی جڑ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، اس پر وہ کام نہیں کرے گا۔ اسلام کی بنیاد یعنی کہ جس طرح کر کے، جیسے کہ اسلام کے قوانین ہیں جہاد کرنے کے، جو شرائط ہیں جن پر مبنی ہم جہاد کر سکتے ہیں، ان پر ہم نے نہیں کیا، اور آگے سے آگے گرتے گراتے اب اس قسم کے جہاد کی طرف چلے گئے ہیں کہ خود کش حملے،
یعنی کہ خود کش حملوں سے بھی آگے پتہ نہیں انہوں نے کس قسم کے گھٹیا قسم کے طریقوں کی طرف جانا ہے اور یہ کرنا ہے، اور بغیر کسی بات کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی قرآن و سنت کی شرعی حیثیت کے ان لوگوں نے یہ کام کرانے ہیں، کیونکہ فتنے کا دور شروع ہو چکا ہے اور کافی دیر سے ہو چکا ہے۔ جب سے امامت ختم ہو گئی ہے، یا امامت ہوتی ہے، امامت امن کو قائم کرتی ہے اور خوف کو ختم کرتی ہے، یا یعنی کہ امامت کے علاوہ دوسرا دور فتنے کا ہوتا ہے، اور فتنے کے دور میں ہم یعنی صدیوں سے دو چار ہیں، اور فتنے کے دور کا دین ہمیں ملا ہے قسمت میں، ہماری تقدیر میں، وصیت نامے میں ہمیں فتنے کا دور، فتنے کا جہاد، فتنے کی دعوت، فتنے کا ہسٹری، فتنے کے بنو امیہ، فتنے کا بنو عباس، فتنے کا یزید، فتنے کا حسین، ہمیں کوئی اسلام کی واضح بین دعوت جو جتنی بھی ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور ہے جو ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسلام کے بارے میں ایگزامپل بھی پیش کرتے ہیں تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم تقسیم امت کی حالت میں اسلام کے لیے وہاں سے ہسٹری سے نکال کر ایگزامپل پیش کریں کہ یہ اسلام ہے۔ مولانا مودودی جیسوں نے تو کتابیں تک لکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ تقسیم امت کے بعد کے دور کے سے سیاق و سباق سے ہسٹری سے نکال کر وہ اس حاشیے لگا کر ایسے علماء پیدا ہو گئے کہ انہوں نے تقسیم امت کے بارے میں تو کتابیں لکھ دی کہ ملوکیت کیسے خلافت کیسے ملوکیت میں بدلی، یعنی کہ ملوکیت سے خلافت کا راستہ کسی نے نہیں بتایا۔ ملوکیت سے ہم خلافت کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، ملوکیت سے ہم امت کی وحدت کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، یہ 1400 سال سے اسی لنڈی پھکی میں پڑے ہوئے ہیں، اسی دعوت مسلمین میں پڑے ہوئے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی کہ ان کے فقی بھی اس قسم کے ہی ہیں، ان کے مجاہد بھی اس قسم کے ہی ہیں، لنڈی بچی ہیں، اور ان کے یعنی کہ محدثین بھی اس قسم کے ہی ہیں، گڑگچی ہیں۔ ان کا کوئی چکر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حدیث کا علم جمع کیا انہوں نے حدیث کے علم پر عمل نہیں کیا، جن لوگوں نے فقہ کا علم جمع کیا ان کو تفقہ فی الدین ہی نہیں تھا کہ فقہ اسلام کی یہ ہے کہ اس وقت ہم اسلام کو ماننے والوں کو جمع کریں، ایک جماعت کی شکل میں لائیں۔ اس کے بعد کا دور بھی دیکھ لیں آپ، لٹریچر کا دور شروع ہو گیا، کتابوں کا دور شروع ہو گیا۔ جس بندے نے زیادہ کتابیں لکھیں مولانا مودودی کی طرح اس کو نوبل پرائز بھی مل گئے، اس کو کتابیں بڑی جی مارکیٹوں میں فروخت ہوئی ہیں جی، پوری دنیا میں کتابیں فروخت، تبدیلی کوئی نہیں۔ اسلام کی کوئی تبدیلی نہیں، اسلام کا کوئی انقلاب نہیں، اگر آیا بھی کوئی انقلاب جزوی طور پر بظاہر بھی دکھایا گیا تو غیر شرعی عدالتوں کو شرعی عدالتیں قرار دیا گیا، یعنی کہ اسلامک بینکنگ اس نظام کو کہا گیا کہ جو انڈر اسٹیٹ بینک یعنی کہ سودی نظام کے انڈر برانچ ایک نظام بنایا گیا، جیسے کہ مسجد کے نیچے مے خانہ بنایا جاتا ہے، تو وہ اس کو یعنی کہ اسلامی نظام قرار دے۔ یہ یعنی کہ بادشاہ اکبر سے بھی برا قسم کا یعنی کہ نظام ہمارے لیے مسلط کیا جا رہا ہے جمہوریت میں، جو کہ ہم یعنی کہ جس کو اسلام کہہ کے لے کے چل رہے ہیں، اور تقی عثمانی جیسے یقی عثمانی مولوی، اس قسم کے مولوی کے جو یعنی کہ جن کو اسلام کی الفابیٹک کا بھی نہیں پتہ، ان لوگوں نے یعنی کہ اسلام کی یہ عدالتی نظام اور اسلام کی یہ اسلامک یونیورسٹی والوں نے لا اینڈ شریعہ کا نظام بنا کر اور دوسرا تیسرا نظام بنا کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم شریعت کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور چاروں قسم کی فقہ۔ بھئی 4 قسم کی فقہ کیسے ہو سکتی؟ فقہ تو کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، سمجھ بوجھ تو ایک قسم کی ہو سکتی ہے ایک دور میں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ بات ہو رہی تھی جہاد کی کہ بھائی جہاد کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کی یہ گندی ترین منزل آ گئی ہے کہ جس کو گندا ترین کام کہا جاتا ہے اس کو ہم جہاد کہتے ہیں، جو فساد فی الارض ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ جہاد ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے، نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔